اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم کیا پس جو جانتا ہے جو شخص یہ جانتا ہے انما انزل الیک من ربک الحق کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو قرآن پاک اتارا گیا ہے، جو حدیث اتاری گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، وہ الحق حق ہے، وہ اس کو حق بات مانتا ہے کہ واقعی یہ حق ہے۔ یہ بندہ کمن ہوا اعمی، اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، جو نبینہ ہے۔ ایک بندہ علم والا ہے، دوسرا بندہ اللہ فرماتا ہے کہ جو علم والا ہے، جو جانتا ہے قرآن پاک سچا ہے، حق ہے، کیا یہ نبینے کی طرح ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اور استفہام انکاری ہے، یعنی واقعی ایسا بندہ کوئی نہیں ہے۔ انما صرف یا سوائے اس کے نہیں، صرف تو اس کا معنی میں کر لیتا ہوتا ہوں بے شک، یا تذکروا نصیحت پکڑتے ہیں اولو الالباب، عقلوں والے۔ عقلوں والے کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ ہیں جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو پورے کرتے ہیں۔ وہی وعدہ جو لوگوں نے کیا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ پوچھے گا الست بربکم قالوا بلی شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے، ان کی اولاد سے وعدہ لیا تھا، تو اللہ کو رب ماننا، اس کو معبود ماننا، یہ وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ہیں نا جو یہ عقل مند ہیں، یہ سمجھدار ہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، اور نہیں وہ توڑتے پختہ عہد کو، پختہ وعدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو ان کی یہ دو نشانیاں ہو گئیں، عقلوں والے ہیں، وعدے کو پورے کرتے ہیں، وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ اور دوسری والذین، اور وہ لوگ یصلون، جو ملاتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو، جس کو اللہ نے حکم دیا ہے ان یوصل، ملانے کا، یہ ہونا ایک کہتے ہیں ان مصدریہ، یہ مضارع کو مصدر کے معنی میں کرتا ہے، ملانے کا حکم دیا ہے تو اس کو وہ جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ، اور وہ ڈرتے ہیں ربہم، اپنے رب سے، یہ بھی ان کی نشانی ہے۔ وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں سوء الحساب، برے حساب سے، یہ ان کی عادات ہیں، ان کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندے عقل مند ہیں اور یہ بندے ہی اصل سمجھتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ صبروا، جنہوں نے صبر کیا، جو ڈٹے رہے، اس کا معنی صبر کرنا بھی ڈٹے رہے، دین پر ڈٹے رہے، اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہے، اور برائی سے بچنے کے لیے ڈٹے رہے، اور مصیبتوں پر صبر کرتے رہے۔ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی چہرے کو تلاش کرنے کی خاطر، یہ لوگ عقلوں والے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے قائم کی نماز۔ وَأَنفَقُوا، اور انہوں نے خرچ کیا، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا ان کو، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کیا۔ سرًا وعلانیہ، پوشیدہ اور اعلانیہ، دونوں طرح۔ جو یہ زکوٰۃ فرض ہے نا، یہ اعلانیہ دینے چاہیے، تاکہ بندہ جو لوگوں کی طرف سے کفر کی اور کوئی الزام آئے گا نا کہ اس نے نہیں نکالی، اس سے بچ سکے۔ اور باقی جو صدقہ نفلی ہے وہ بندہ خاموشی سے اور چپ کر دے، خفیہ دے، پوشیدہ دے۔ وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ ہٹاتے ہیں، بالحسنۃ السیئہ، اچھائی کے ساتھ برائی کو، اچھائی کے ساتھ برائی کو مٹاتے ہیں۔ مثلا برائی کر دی، برائی ہوگی، گناہ ہو گیا، فوری اچھائی کر دی، نیکی کر لی، تاکہ وہ برائی مٹ جائے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ ان سے زیادتی کرتا ہے، کوئی بندہ ان سے زیادتی کرتا ہے، ان کا حق کھاتا ہے، ان کے ساتھ کوئی مطلب، تو اس کا بدلہ وہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ اور لیکن یہ ذاتی معاملات میں ہوتا ہے، ذاتی معاملات میں، اگر دین کا معاملہ ہو نا پھر نہیں ایسے کرنا، نہیں یار، نہیں ایسا نہیں۔ جب دین کو غلط مسئلہ بیان کرے گا تو پھر وہاں برابری کی جائے گی، ورنہ اس کو ہاتھ سے روکا جائے گا، اور اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، اگر زبان سے نہیں تو دل میں برا جانا جائے گا۔ تو یہ جو ویسے ہے نا، کسی نے تجھ سے زیادتی کی ہے تو اس وقت بندہ اس کو معاف کر دے، اس طرح کے یہ معاملے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے، اس گھر کے بعد اچھا انجام ہے، یعنی یہ جو گھر ہے یہاں یہ رہ رہے ہیں، جب یہ اگلے گھر میں جائیں گے جنت میں تو ان کے لیے بڑا اچھا گھر ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات عدن، جنتیں ہیں ہمیشہ والی، یعنی عدن ایک جنت کا ایک علاقہ بھی ہے، اس کا معنی ہے جنت ایک جگہ کا نام ہے، ادھر جنت ایک وادی ہے جنت میں، تو اس کا نام عدن ہے، یا اس کا معنی ہمیشگی۔ تو باغات ہیں ہمیشگی والے، یا عدن میں باغات ہیں، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ ومن صلح، اور جو بھی نیک ہوا، جو بھی صالح ہوا، من آبائہم، ان کے باپ دادوں میں سے، یعنی ان کے آباء و اجداد میں سے جو بھی نیک ہوا وہ بھی، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے بھی،
و ذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے بھی، یہ سب ان میں داخل ہوں گے جنت عدن میں، ہمیشگی والے باغات میں، والملائکۃ، اور فرشتے یدخلون، داخل ہوں گے، علیہم، ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے۔ فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہے۔ یہ فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں بما صبر، تم اس سبب سے کہ تم نے صبر کیا، تو تم ڈٹے رہے دین کے معاملے میں۔ فنعم عقبی الدار، پس اچھا ہے انجام گھر کا، تو اس گھر کا انجام اچھا ہے۔ یہاں بڑی ایک اچھی حدیث ہے، میں آپ کو بیان کرتا ہوں، کہ مسند احمد میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی مخلوق میں سے جنت میں سب سے پہلے کون لوگ جائیں گے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے جنت میں سب سے پہلے فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے، فقراء اور مہاجرین، جن کے ذریعے سے سرحدیں محفوظ کی جاتی تھیں، جن کے ذریعے سے سرحدیں محفوظ کی جاتی تھیں، اور ناپسندیدہ حالات سے بچا جاتا تھا۔ یعنی جب حالات ہونا ناپسندیدہ، ایسے عجیب حالات بن جائیں، تو ان کے ذریعے سے بندہ ان حالات سے بچتا تھا، لوگ بچتے تھے۔ اور ان میں سے کوئی فوت ہوتا تو اس کی دلی خواہش اس کے سینے میں ہی باقی ہوتی تھی۔ یعنی جب ان میں سے کوئی مہاجرین میں سے اور فقراء میں سے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ان کی بھی کچھ خواہشیں ہوتی تھیں، لیکن یہ جب فوت ہوتے تو وہ خواہشیں ویسی کی ویسی رہ جاتی ہیں، دل میں رہ جاتی ہیں، وہ خواہش نہ پوری کر سکتے، وہ اسے پورا نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جنہیں چاہے گا حکم دے گا کہ ان کے پاس جاؤ، انہیں سلام کرو۔ فرشتے کہیں گے ہم تیرے آسمان کے رہنے والے اور تیری مخلوق میں تیرے چنے ہوئے ہیں، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں، انہیں اسلام پیش کریں؟ اللہ فرمائے گا ہاں، یہ میرے بندے تھے، میری بندگی کیا کرتے تھے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان کے ساتھ سرحدیں محفوظ رکھی جاتی تھیں، اور ان کے ذریعے سے ناپسندیدہ حالات سے بچا جاتا تھا۔ ان میں سے کوئی فوت ہوتا تو اس حال میں کہ اس کی دلی خواہش اس کے سینے میں ہی ہوتی تھی، وہ اسے پورا نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ فرشتے اس وقت ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے ان کے پاس داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا تھا، تو سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ ان کی صفات ہیں، خوبیاں، یہ بڑا اچھا موضوع ہے۔ اور دوسرے لوگ والذین، اور وہ لوگ ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، پکا کرنے کے بعد، ویقطعون، اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ بہ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل، ملانے کا، کہ اس کو ملایا جائے، اس کو وہ توڑ دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، ناراض رہتے ہیں سال ہا سال، یفسدون، اور وہ فساد چاہتے ہیں فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم اللعنۃ، ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، ان کے لیے برا گھر ہے، ان کے لیے اس گھر کی خرابی ہے، ان کے لیے اس گھر کی خرابی ہے، آگے ان کو بڑی خرابی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ یبسط الرزق، وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، یقدر، اور تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہے وسیع کرتا ہے، جس کے لیے تنگ کرتا ہے چاہے وہ تنگ کرتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ اللہ راضی ہے تو بندہ امیر ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو بندہ غریب ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی کو امیر کرتا ہے، کسی کو غریب کرتا ہے، تو صرف یہ امتحان کے لیے کرتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ خوش ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی سے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، حالانکہ نہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، آخرت میں، إِلَّا مَتَاعٌ، مگر تھوڑا سا سامان۔ یہ سامان کیسے ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَٰذِهِ وَأَشَارَ يَحْيَىٰ بِالسَّبَابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مِمَّ تَرْجِعُ۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول میں، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں اس کے مثال اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم میں سے کوئی شخص، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص تم میں سے اپنی انگلی، جب انگلی کی بات ہوئی نا، جو راوی روایت کرنے والا، انہوں نے اپنے یہ جو انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی جس سے ہم تشہد پڑھتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، اس کو اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول نے اس انگلی کو پکڑ کر اشارہ کیا تھا، فرمایا تھا کہ کوئی بندہ اپنی یہ انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ وہ کیا چیز ساتھ لے کر آئی ہے، واپس آئی ہے۔ یعنی جتنا یہ سمندر میں ہم انگلی ڈبوئیں گے تو سمندری، یعنی ہماری انگلی کو پانی لگے گا سمندر کا، جتنا یہ پانی لگا ہے نا، بس یہی تناسب ہے، یہی مثال ہے دنیا کی اور آخرت کی۔
جو انگلی میں پانی لگا یہ دنیا ہے اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، اٹھے تو چٹائی نے آپ کے پہلو پر اپنے نشان لگا دیے تھے، آپ کے پہلو پر جسم پر وہ چٹائی کے نشان تھے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر ہم آپ کے لیے بستر وغیرہ بنا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے، میرا اور اس دنیا کا کیا تعلق ہے، میں تو دنیا میں محض ایک سوار کی طرح ہوں، میں تو اس دنیا میں ایک سوار کی طرح آیا ہوں جس نے ایک درخت کے سائے میں آرام کیا پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا، چھوڑ کر آگے چل دیا۔ جیسے مطلب ایک بندہ سوار ہے اور درخت کے نیچے بیٹھتا ہے چند لمحوں کے لیے آگے سفر کے لیے، اس طرح ہماری یہ دنیا ہے، یہ صرف ایک سواری ہے اور درخت کے لیے یہ جتنا بندہ درخت کے نیچے انتظار کرتا ہے، یہ تھوڑا ریسٹ کرتا ہے، دنیا بس اتنی ہی ہے، ورنہ اصل گھر آخرت کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا سامان ہے۔